اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ہوں آپ کا میزبان جنید علی قادری، اور میرے ساتھ ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد رمضان ابڑو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنا نیوز۔ اس وقت ہماری سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان جاری و ساری ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف جنید بھائی ہمارا کریں گے۔ جی ناظرین، آج ہمارے مہمان جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے دوسری مرتبہ ماشاءاللہ قاری غلام مصطفیٰ فریدی صاحب، اور نعت خوان ہیں، بہت ہی پیاری آواز ماشاءاللہ اسد جمیل سلطانی صاحب، اور ہمارے ساتھی ثنا خوان جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، وحید علی قادری صاحب۔ ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو اپنے پروگرام میں سحری کی ٹرانسمیشن۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم چلیں گے قاری غلام مصطفیٰ فریدی سے پوچھیں گے کہ آج رمضان المبارک کا جو ہے 8واں روزہ تقریباً وہ مکمل ہو چکا ہے، اور نائے کی تیاری جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو آج سحری کا پروگرام ہے، تو اس میں کچھ سوالات ہیں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو کچھ سوالات ہیں، ہم قاری غلام مصطفیٰ سے کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، اگر روزے کی حالت میں ناک، کان، آنکھ میں اگر کوئی خراب ہو جاتی ہے، اس میں جو اگر ڈراپس اگر ڈالتے ہیں کوئی بیمار، تو اس میں کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا روزے کی کیا ہوگی؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ خالقنا العظیم۔ نہایت ہی پیارے دوست بھائی محمد رمضان صاحب، بھائی جنید صاحب، ثنا خوان مصطفیٰ، اس پیاری اور خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ دوستوں نے ہمیں حکم دیا، حاضر ہوئے، اور سوال تو بہت طویل ہے، لمبا ہے، اس کا جواب بہت بڑی گہرائی میں جاتا ہے، لیکن مختصراً اختصار کے ساتھ اس سحری کی ٹرانسمیشن میں عرض کرتا ہوں کہ آنکھ میں ڈراپ ڈالنا یہ کیسا ہے؟ آپ نے سوال کیا، یہ علیحدہ سوال ہے، اور کان میں یہ علیحدہ سوال ہے، گلے میں علیحدہ، ناک میں علیحدہ۔ صرف اور صرف اس میں چیک یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو تکلیف کو دیکھنا پڑے گا، مرض کو دیکھنا پڑے گا۔ ویسے تو رمضان مبارک میں انسان کے لیے یہ قرآن پاک میں دوسرے سپارے میں لکھا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو مریض ہے اس کے لیے چھوٹ ہے، مریض کے لیے چھوٹ ہے روزے کی۔ ہاں، دیکھنا یہ پڑے گا کہ مرض جو ہے وہ زیادہ خطرناک تو نہیں، لیکن آنکھ میں مثال کے طور پر کوئی چھوٹا سا جیت چلا جاتا ہے تو آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے، دید کو ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر وہی چیک کرے گا، وہی نسخہ لکھے گا کہ جو مثال کے طور پر MBBS ہو، یہ عطائی ڈاکٹر نہ ہو، عطائی ڈاکٹر نہ ہو جو اس مرض کو جانتا ہو، تو وہی جب لکھے گا کہ یہ بیماری بہت نقصان دہ ہے، تو اس کے لیے جو لکھا جائے گا، جو کہا جائے گا، تو اس کو ڈالنا، آنکھ میں ڈالنا، اس کو دونوں میں بھی ہو، ایک کی تو بات نہیں کر رہا، دونوں آنکھوں میں بھی ہو، تو اس وجہ سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ناک میں جیسے ہے تکلیف ہے، تو اس وجہ سے اس کا کیونکہ تعلق ہے حلق سے، اس کا تعلق نالی سے ہے، جو غذا والی نالی ہے اس سے تعلق ہے، اس میں کچھ جائے گا تو اس کا جائے گا حلق میں، جیسے سواد آتا ہے، پتہ چلتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
تو ویسے ہر طرف ہر جگہ پہ یہ پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ سر میں تیل ڈالنا کیسا ہے، یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ تو سر میں تیل ڈالنا یہ جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور آنکھ میں سرما ڈالنا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت تو قربان جاؤں، لیکن یہ پیچھے والے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ آئی کہاں سے، سرما آیا کہاں سے، اس کی گہرائی میں جاؤں تو پھر تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں دیکھ سکتا، یہ مقدس وادی ہے، یہ اپنے جوتے اتار کے آؤ۔ بہرحال جب فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ کہا تھا تو نہیں دیکھ سکے تھے موسیٰ علیہ السلام، کوئی طور پر گر پڑے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، وہ پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، وہ سرما بن گیا تھا۔ یہ سرما جو آ رہا ہے وہی ہے۔ تو انبیاء کے ایک انبیاء کرام علیہ السلام کے قدموں کے طفیل ہے، دوسرے ہمارے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سرما ڈالنا یہ ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب ایک سوال اور ہے کہ جو رشتہ دار، سوال تو بہت بڑا ہے، میں جو رشتہ دار ہیں اگر اس میں کوئی اس کا دادا دادی یا بہن بھائی وہ بھی رشتے میں آتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ دینا چاہے تو اس میں دے سکتا ہے اس رشتہ دار کو؟ دیکھیں رشتے میں کون سے رشتے میں آیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ صدقے کے لیے ہے، صدقات کے لیے۔ لیکن آپ نے سوال پوچھا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، سربراہ ہے زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، تو خاص طور پر ان کو دے سکتا ہے، چاہے گھر والے ہوں اس کے مستحق۔ تو دیکھنا یہ پڑے گا، پہلے تو اس کا حق یہ بنتا ہے تو زکوٰۃ سے علاوہ ان کی مدد کرے، پہلا فرض تو اس کا بنتا ہے، کیونکہ خون ہے تو اس کا فرض تو یہی بنتا ہے زکوٰۃ سے ہٹ کر ان کی مدد کرے، تو اس کا صلہ بھی اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ بالفرد یا بلا تو یہ نہیں کر سکتا، جو کہتا ہے کہ میری زکوٰۃ بھی ہو جائے تو میں اپنوں کو راضی بھی کر لوں، تو اس میں میری رائے جو ہے اس کی گہرائی میں جانا پڑے گا۔ میری رائے جو ہے وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ قریب والے ہیں، ان کا حق جو ہے ان کے، کیونکہ خون ہے، خاص طور پہ دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، بھائی ہے، تو ان کا حق زکوٰۃ سے علیحدہ ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق جو ہیں وہ اور لوگ ہیں، دوسرے فقراء، مساکین جو مستحق ہیں، یتیم ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ زکوٰۃ کے مستحق اپنے خون میں جو رشتے آتے ہیں وہ نہیں ہیں، اور کسی کی مدد بھی کر سکتے ہیں، وہاں پر زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، تو اپنے خون میں جو ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جی ناظرین، چلتے ہیں اپنے وحید علی قادری کے پاس کہ وہ آج ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گے۔ السلام علیکم وحید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی لگ رہی ہے ہماری سحری کی ٹرانسمیشن؟ الحمدللہ بہت ہی خوب، ہمارے ساتھی ہیں ساتھی ہیں آپ کے جی، انشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہے، اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں۔ صحیح کہ ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں، ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہے تیری ذات پہ سونا گنہگار
تو کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں تو گدایان محمد کا گدائے ارسل تو گدایان محمد کا گدا ہے ارسل تو بس اسی واسطے دنیا میں بھرم تیرے ہیں ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں. وحید علی قادری صاحب، وحید علی قادری تھے، چلتے ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ سیری میں رہتے ہیں. بے شک. چلتے ہیں ہمارے جیک آباد کے نوجوان نعت خوان اسد جمیل بھائی، آج ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گے؟ وعلیکم السلام. پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کو سحری ٹرانسمیشن کیسی لگی ہماری رحمت رمضان؟ اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. اردو میں آپ پیش کر رہا ہوں. نبی سے پیار کرتا ہوں، علی سے پیار کرتا ہوں، ابو بکر و عمر عثمان سبھی سے پیار کرتا ہوں، حسینی ہوں، حسین بن علی سے مجھے کون سے بتے ہیں، حسینی ہوں، حسین بن علی سے مجھے کون سے بتے ہیں، خدا کا شکر ہے آلے نبی سے پیار کرتا ہوں، مدینہ تیری مٹی نے قدم چومے ہیں آقا کے، مدینہ تیری مٹی نے قدم چومے ہیں آقا کے، تبھی تو تیرے ہر کوچے گلی سے پیار کرتا ہوں، تبھی تو تیرے ہر کوچے گلی سے پیار کرتا ہوں، جو ہو مسرور سن کر ذکر میرے پیارے آقا کا، ہاں میں گلزار ہر اس آدمی سے پیار کرتا ہوں، ہاں میں گلزار ہر اس آدمی سے پیار کرتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ.
سبحان اللہ ماشاءاللہ. اسد جمیل سلطانی بہت ہی پیارا کلام پیش کیا. چلتے ہیں قاری غلام مصطفیٰ فریدی کے ساتھ. سر ایک سوال اور ہوگا جس کا آپ جواب دیں گے کیونکہ جواب ان کا مختصر ہوگا، سحری کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے. جیسے نماز میں اگر کوئی پیشمام نماز فرض نماز پڑھا رہا ہے تو اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ صاحب جو ہے وہ ادا کرے، اگر نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس میں دیکھنا یہ پڑے گا اس سے امام مسجد سے فرض جو نماز اندرونی فرض ہیں، اندرونی فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، اس سے دیکھنا یہ پڑے گا کہ اندرونی واجب چھوٹا ہے، فرض چھوٹا ہے تو اسے فرض چھوٹ گیا امام صاحب سے، پھر تو مشکل ہے، تو اس نے سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، ادھر اپنا دماغ ہی نہیں دیا، تو پھر تو ہے ہی مشکل. پیچھے والے کی نماز ہو جائے گی کیونکہ مقتدی ہے، وہ تو کھڑا ہے پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر اس نے کہہ دیا ہے. اب سب کچھ آیا تو ہے امام کے اوپر اس کے، کیونکہ مسند پہ کھڑا ہے وہ اس وقت، لیکن وہ نہیں کر سکا تو پھر گناہگار وہی ہے. واجب چھوٹ جاتا ہے، واجبات بھی لفظ جمع کا لفظ ہے تو واجب چھوٹ جاتا ہے تو پھر بھی لازم ہے سجدہ صاحب کرنا. سجدہ صاحب کرنا لازم، ہاں جی لازم ہے، بلکہ لازم و ملزوم ہے، لازم کرنا پڑے گا. ہاں آگاہ ہو جائے، پتہ چل جائے، کیونکہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے کہنے کا مقصد میں نے جان لیا، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شیطان اس جگہ پر اس وقت تک نہیں چھوڑتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش ہے اس کی شیطان کی کوشش ہے کہ میں اس وقت تک انسان کو نہ چھوڑوں جہاں تک رب کی دربار میں کھڑا بھی ہو گیا، جماعت میں بھی کھڑا. اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جماعت میں کھڑے ہو تو کندھے سے کندھا ملاؤ. یہ نماز میں ہے تو شیطان وہاں بھی کوشش کرتا ہے بیچ میں گھس کے کسی نہ کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی نماز رب کے دربار میں خاص الخاص سجدہ جو ہے اس میں خلل ڈال سکے. تو یہ نماز میں یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوشش یہی ہوتی ہے. جنازہ نماز میں جو ہے نا ادھر فرق ہے، اس میں شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آتا، اس میں اس کا کیا، ادھر نماز جنازہ میں نہیں آتا، ادھر رحمت کے فرشتے آتے ہیں، ادھر کندھے سے کندھا نہ جوڑے، کھلے ہو کے کھڑے ہو جائیں تاکہ بیچ میں فرشتے رحمت والے آ جائیں. شیطان نماز میں بھی نہیں چھوڑتا. یہ نہ سوچیں کہ امام ہمارے سے علیحدہ چیز ہے، نہیں، امام بھی ہم میں سے ہے، لیکن رب نے اس کو چنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ وہ کھڑا ہے، تو جب کھڑا ہے تو شیطان تو کوشش کرتا ہے، اس پر بھی آگے ہو سکتے ہیں. مثال بھی ہے لیکن ٹائم نہیں ہے مثال دے کے مسئلہ سمجھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی المثل الاولی یتوسل، یعنی مثال دے کر مسئلہ سمجھانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ویسے قرآن پاک میں بھی مسئلے سمجھائے ہیں مثال دے کے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے تو رب العالمین قدیر ذات ہے، علی کل شیء قدیر ذات ہے، ہماری طرف نہیں دیکھے گا، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ. بڑی مہربانی غلام مصطفیٰ فریدی صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں قیمتی اپنا ٹائم دیا. ناظرین 5 منٹ پڑے ہیں تو وحید علی قادری کو کہیں گے کہ 2 اشعار ہم نے سنے ہیں، اسد جمیل اور وحید علی صاحب دونوں ساتھ میں ہو جائے تو بہتر. بسم اللہ. کدیلے محبوبہ سارا، کدیلے محبوبہ سارا، دن پھرن غریباں دے
साढ़े बलवी मोड़ मुहारा साढ़े बलवी मोड़ मुहारा दिन फिरन गरीबां दे असी घर नू रोज सजाए असी सदके वारी जाए असी सदके वारी जाए असी बैठे बन कतारा दिन फिरन गरीबां दे साकू आसरे साकू आसरे ओ मिठे मदनी दे ओ साडे हाल ते करम हजार हुसन ओ सिद्दीक़ उमर उस्मान अली ओ साडे हामी चार यार हुसन हो सी कहर दी गर्मी दी माशर दे हो सी कहर दी गर्मी ओडी माशर दे ओडू जलवागर सरकार हुसन ओ जिंदे ताबिश सहरे गांदिया ओदे लबहे सन दिल पार हुसन साढ़े बलवी मोड़ मुहारा दिन फिरन गरीबां दे पुर नूर समा सहरी का टाइम नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि जो नॉलेज हमारी इस्लामी नॉलेज हो वो आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन हमारे मेहमानों को हमें दीजिएगा इजाज़त, कल फिर हाज़िर होंगे सहरी के टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।